شہباز شریف حکومت نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پلان پر آمناً و صدقاً کہا، اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم ان سوالات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو بہت سے لوگوں سے، پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر قسم کے رہنماؤں سے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی تھے، ان سے بھی یہ سوالات ہوتے رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اگر ضیاء الحق کی جگہ کولڈ وار کی شروعات کے زمانے میں بھٹو حکومت کو نہ گرایا گیا ہوتا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دی گئی ہوتی، اور اس وقت امریکہ ان کے سامنے یہ آپشن رکھتا کہ روس سے ہم نے جنگ لڑنی ہے افغانستان میں، تو کیا تم ہمارا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ یعنی اگر نہیں دو گے تو پھر اس کا انجام تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے. تو بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تو بھٹو صاحب کیا کرتے؟ پیپلز پارٹی کے بیشتر سمجھدار اور سینئر اکابرین کا خیال ہے کہ شاید بھٹو بھی یہی کرتے جو ضیاء الحق نے کیا، لیکن ان کی شرائط ذرا مختلف ہوتی. وہ اس طرح کے سرنڈر ڈاکیومنٹ پہ دستخط نہ کرتے جیسے ضیاء الحق نے اندھا دھند پاکستان میں اڈے بھی دیے اور ان کے عوض پاکستان کو کچھ ملا بھی نہیں. کچھ سال کے لیے پیسے ملے اور بہت سے لوگ ہم نے ٹرین کیے جو بعد میں ہمارے گلے کا توق بن گئے، اور افغان مہاجرین تو بہت بڑی تعداد میں آئے لیکن ان کی مینجمنٹ کا کوئی اچھا بندوبست نہیں ہو سکا. یہ جو فلاس تھے، چونکہ بھٹو صاحب ایک دور اندیش سیاستدان تھے، ایک بڑے پائے کے لیڈر تھے، ایک سمجھدار آدمی تھے، ان کا تہذیبوں کا، جنگوں کا، مسائل کا مطالعہ بہت گہرا تھا، لہٰذا وہ شاید ضیاء الحق کی طرح کوئی احمقانہ قسم کی ڈیل امریکہ سے نہ کرتے، بلکہ ان کی ڈیل کوئی بہتر نوعیت کی ہوتی. جب پرویز مشرف نے تو جس طرح افغانستان کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کیا سو کیا، لیکن پرویز مشرف کے بعد جب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان بن کر اسی گھر میں پہنچ گئے جہاں پرویز مشرف تھے، تو مت بھولیں کہ 18ویں ترمیم سے پہلے اور وہ 58(2)B ختم ہونے سے پہلے پرویز مشرف ہی کی طرح زرداری صاحب بھی مکمل با اختیار اور طاقتور صدر کے طور پر ایوان صدر میں آئے تھے. بعد میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے صدر کے اختیارات سرنڈر کر دیے تھے وزیر اعظم کو اور پارلیمنٹ کو، لیکن بہرحال وہ ایک طاقتور صدر تھے. اس وقت جب پاکستان پہ ڈرون حملے بہتات سے ہو رہے تھے تو لوگ بار بار انہیں کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی سوورینٹی پر حملہ ہے، اور پرویز مشرف نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا اور غلط معاہدے کیے، تو اب آپ ایسے کریں کہ یہ ڈرون حملے کیوں ہو رہے ہیں، اب تو جمہوری حکومت ہے، اب آپ یہ ختم کر دیں اور یہ ڈرون مار گرانے چاہیے پاکستان کو وغیرہ وغیرہ. تو زرداری صاحب نے اس وقت صحافیوں سے ایک سوال پوچھا تھا. انہوں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے ڈرون کوئی چیل ہے؟ مار دوں تو آگے کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا. بین ہی آج جو ہوا ہے غزہ کے معاملے پر، بات یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو کارڈز. یہ اپنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے ولادیمیر زیلنسکی کے سامنے رکھے تھے. انہوں نے کہا تھا روس سے تمہاری جنگ میں تم سچے ہوگے، روس جھوٹا ہوگا، وہ تمہارے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر رہا ہوگا، تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوگا، خام خواہ تم پر حملہ آور ہوا ہوگا، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے یو ڈونٹ ہیو کارڈز. تو بات ختم. غزہ کے لوگ ان کے پاس کارڈز نہیں ہیں، انہوں نے بہت نقصان اٹھایا ہے. ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے پاس ہندوستان کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود تھی. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان نے ہندوستان کی ٹکا کر پھینٹی نہ لگائی ہوتی تو آج تک بار بار ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہوتے فیلڈ مارشل از اے ویری گڈ مین اور ویری گریٹ گائے اینڈ ویری انفلوئنشل مین اور آئی ایم ریئلی امپریسڈ، اور یہ وہ جو وہ آج کل کہتے پھر رہے ہیں انہوں نے تب بھی کہنا تھا. نو کوسچن اباؤٹ. پاکستان کی جنگ میں فتح نے امریکہ کو شدت سے یہ احساس دلایا. رافیل جیسے دنیا کے جدید 7 طیارے پاکستان کی ایئر فورس نے مار گرائے، امریکہ کا میزائل ڈیفنس سسٹم اور نہ جانے کیا کیا تباہ کر کے انڈیا کا رکھ دیا. تو امریکہ کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس ملک کی دفاعی طاقت بہت زیادہ ہے، نیوکلیئر ویپنز کے علاوہ بھی زیادہ ہے، جو کہ انڈیا نے ہماری مشہوری کی ہوئی تھی کہ پاکستان نیوکلیئر بلیک میل کرتا ہے اور صرف اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے اور باقی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پاکستان نے جس طرح 4.5 گھنٹے میں انڈیا کے 4 دن کی سے جاری خود ساختہ اور ون سائیڈڈ جنگ کو بالکل لپیٹ کر رکھ دیا،
اور وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی منتیں شروع کر دیں کہ یار جنگ بند کرا دو، ہم تو مارے گئے. تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ شدت سے احساس دلا دیا کہ یہ ملک ایک طاقتور ملک ہے، اور اس نے آج تک پاکستان کے ساتھ اور اپنا کوآپریشن بڑھایا ہوا ہے. اچھا، ایران کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اسرائیل کی ملٹری مائٹ کے سامنے اس نے مزاحمت تو کی، غزہ کی طرح وہ 100% خاموش تو نہیں ہے، ون سائیڈڈ وار تو نہیں تھی، لیکن اگر اسرائیل نے فرض کریں ایران پر 500 میزائل مارے تو ظاہر ہے اس کے تو 500 کے 500 لگ گئے، اور ایران نے اسرائیل پر 600 میزائل بھی فرض کریں فائر کیے، جیسے تو ظاہر ہے کیے نہیں، لیکن اگر 600 میزائل بھی فائر کیے تو اس میں سے کوئی 20-25 لگ گئے. چنانچہ اسرائیل کے لیے تو یہ نقصان بھی کافی تھا، اور ظاہر ہے اس کا نقصان ہوا اور وہ بھی جنگ بند کرنے پر آمادہ تو ہو گیا، لیکن ایران نے پوری کی پوری ملٹری لیڈرشپ کی کریم کھو دی، پوری کی پوری جو جوہری سائنسدانوں کی کریم کھو دی، اور پوری کی پوری نیوکلیئر سائٹس برباد ہو گئیں. یوں بہت سا نقصان ایران نے اٹھایا. لہٰذا ایران کے پاس کارڈز تھے تو صحیح لیکن تھوڑے تھے، اس لیے اس نے نقصان تھوڑا اٹھایا. غزہ والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بالکل خالی ہاتھ ہے، ان کے پیٹ میں روٹی بھی نہیں ہے. ان کے لیے کوئی مسلمان ملک اپنی فوج بھیج کر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کسی کے پاس اتنی فوج اور اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو سچی بات ہے. لہٰذا ایک پیس ڈیل مل رہی تھی، وہ اچھی شرائط پر نہیں تھی، وہ بری شرائط پر تھی، وہ نیتن یاہو کی حق میں شرائط پر تھی، لیکن وی ڈونٹ ہیو کارڈز. یہ آج کی تلخ ترین حقیقت ہے، یہ ایک المیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس طرح ہانکے پھریں گے جیسے راہ گم کردہ بھیڑوں کا ریوڑ. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ اپنے گھوڑے اور لشکر تیار رکھو تاکہ ان پر جو تمہارے دشمن ہیں اور خدا کے دشمن ہیں تمہاری دھاک بیٹھ سکے. لیکن ہم نے نہیں مانا تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ہمیں اس طرح ہانکے پھر رہے ہیں جیسے راہ گم کردہ بھیڑوں کا ریوڑ. لہٰذا ہم مجبور تھے اس پیس ڈیل کو، جیسی بھی وہ تھی بری تھی، ہمارے حق میں نہیں تھی، ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کرتی تھی، اسرائیلی فوج کے انخلا کی ٹائم لائن نہیں دیتی تھی، فلسطین میں فلسطینیوں کی آزاد حکومت کی یقین دہانی نہیں کراتی تھی. لیکن بہرحال صرف اتنی یقین دہانی کسی نہ کسی حد تک تھی کہ یار جنگ بند ہو جائے گی اور مزید میزائل گرنا اور مزید نسل کشی، مزید جینوسائڈ بند ہو جائے گی. اس وجہ سے مسلمان حکمران مجبور تھے اس ڈیل کو ایکسیپٹ کرنے پر. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے کہ پہلے قطر کے وزیر اعظم نے ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ 8 ملکوں نے جاری کی، پھر اس سے تھوڑا سا رجوع کر لیا، پھر اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر لیا. لیکن عوام کی شدید تنقید جاری ہے، عوام ان مصلحتوں کو نہیں سمجھتے جو حکومتیں سمجھا کرتی ہیں، اور چونکہ اس وقت پاکستان میں عوام کی مرضی سے قائم ہوئی حکومت نہیں ہے، لہٰذا حکومت اور بھی رسی پر چل رہی ہے. یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاپولر اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ضروری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو اب سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اب سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کو اب سمجھ آ جائے، اور اگر ان سب کو نہ آئے، مریم بی بی کو تو خیر سمجھ نہیں آ سکتی، ان کا تو سافٹ ویئر ہی ذرا عجیب طرح کا ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب کو سمجھ آ سکتی ہے کہ پاپولر اور جو عوام کی حمایت سے آنے والی حکومتوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایسے مشکل حالات ہوں، آپ نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں جن کو عوام کی غالب اکثریت کو پسند نہ ہو، لیکن اس کے باوجود عوام حکومت کے پیچھے کھڑی رہے، ایسا تبھی ہوتا ہے جب عوام آپ کو اپنے ووٹوں سے لے کر آئی ہوتی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت کو بہت شاندار پرفارمنس تو نہیں نہ دکھا رہی، لیکن پھر بھی عوام خاموش ہیں. پٹھان جیسی قوم خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یار یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ہماری مرضی سے آئے ہیں، ہمارے ووٹ سے آئے ہیں، اب 5 سال کا انہیں وقت تو دینا پڑے گا. اگر انہوں نے نا انسانوں والے کام کیے تو ہم انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. لیکن پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں لوگوں کو غصہ بہت، کیونکہ ان کی مرضی کی حکومتیں نہیں ہیں، ان پر حکومتیں مسلط کی گئی ہیں. لہٰذا وہ اگر فیصلے عقلی طور پر درست بھی کریں، یعنی یہ جو غزہ پیس ڈیل ہے یہ جذباتی طور پر اور تو بہت ایک غلط قسم کی ڈیل ہے، اور اس کو اگر آپ اصول کے، قانون کے، اخلاق کے اصولوں پر پرکھیں تو یہ بالکل بکواس ہے، جو مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے کسی حق کا تحفظ نہیں کرتی اور اسرائیلیوں کے سارے حقوق کا تحفظ کرتی ہے.
لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں، کارڈز کے اصول کے تحت دیکھیں، تو یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیل منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 72 گھنٹے بعد میں نیتن یاہو کو کھلی چھٹی دے دوں گا، وہ جو مرضی کرے۔ تو وہ تو پہلے بھی جو مرضی کر رہے ہیں، وہ تو خباثت کے تمام ریکارڈ توڑ چکے ہیں، انسانیت سے گرنے کی آخری حدیں بھی وہ کراس کر چکے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے حکمرانوں کو ایک بہت بڑا سبق ہے اس ساری صورتحال میں۔ انہیں فوری طور پر یہ جو سوشل میڈیا پر ریئیکشن آیا ہے، جس کے نتیجے میں اسحاق ڈار سے پریس کانفرنس کروانا پڑی کہ یار یہ ہمارے والا مسودہ نہیں ہے، لیکن چونکہ غزہ میں جنگ بندی کروانا ہماری خواہش ہے، اس لیے مجبوری ہے، اب چپ کر جاؤ اور اسے کنٹروورشل نہ بناؤ۔ یہ جو ان سے پریس کانفرنس کروائی ہے، یہ حکومت کی شدید مجبوری اور بے بسی کو ظاہر کرتی ہے، اور اس سے اگر آپ نے کوئی مثبت سبق سیکھنا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ آپ بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکیں گے جب تک عوام کی سپورٹ آپ کے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہی حال آپ کا تب بھی ہوگا جب امریکی کمپنیاں بلوچستان میں مائننگ کرنے آئیں گی، اور بھی آپ آئندہ زندگی میں جو بھی فیصلے کریں گے، فرض کریں کل کو آپ کے انڈیا سے مذاکرات کی کوئی صورت نکلتی ہے، تب بھی اگر آپ کوئی بڑا فیصلہ کریں گے تو بھی عوام آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی، تو آپ کے لیے بہت مشکل بن جائے گی۔ اس لیے آپ کی مہربانی کوشش کریں کہ جو عوام کشمیر کی کہہ رہی ہے کم از کم وہ حقوق اسے دے دیں، جو عوام بلوچستان کی کہہ رہی ہے کم از کم وہ حقوق اسے دے دیں، جو سابق فاٹا کے لوگ آپ سے مطالبات کر رہے ہیں دہشت گردوں کے معاملے میں اور آپریشنز کے معاملے میں، ان کے مطالبات تسلیم کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کی رائے کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، اگر آپ عوام کی رائے نہیں سنیں گے، تو آپ کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پر اگر عاصم منیر صاحب یا آصف زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب، جو کہ ظاہر ہے اب سب بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر کے اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مریم بی بی تو اور ہی دنیا کی مخلوق ہیں، ان کو تو چھوڑ ہی دیں۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب ایک سمجھدار آدمی ہیں، نوجوان نسل کے سیاستدان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بے نظیر کا خون ہے ان کی رگوں میں، بے نظیر سے سیاسی تربیت انہوں نے لی ہے۔ انہیں عوام کی رائے کو سمجھنا چاہیے، عوام کی رائے کے سامنے سرنڈر کرنے پر اپنے پپا کو بھی منانا چاہیے، اپنے دوست وزیر اعظم کو بھی اور فیلڈ مارشل کو بھی انہیں سمجھانا چاہیے کہ کشمیریوں کی، بلوچوں کی، پٹھانوں کی اور پورے ملک کے لوگوں کی آواز کو اگر آپ نے اسی طرح زیادہ دیر تک دبائے رکھا تو کل کو عوام جب مشکل وقت آئے گا حکومتوں پر اور اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تو بہت بڑا بیک لیش آ سکتا ہے۔ سوچیں آج جو غریباں پھاڑتا ہے، تنگ جب دیوانہ آتا ہے کہ مصداق پورا کشمیر سڑکوں پر ہے، اگر کل کو ایسے ہی پورا پنجاب، پورا سندھ بھی سڑکوں پر آ گیا تو بنے گا کیا؟ بلوچ تو تعداد میں تھوڑے ہیں اور ان کے مردوں کو آپ نے قید کیا ہوا ہے، اور نہتی عورتیں ہیں جن پر آپ قابو پا لیتے ہیں، لیکن پورے پنجابی تو تعداد میں تھوڑے نہیں ہیں۔ جس دن یہ باہر نکل آئے، جس دن سندھی باہر نکل آئے، جس دن صرف کراچی یا لاہور ہی باہر نکل آیا، تو یقین کریں آپ کو پھونکوں میں اڑا کر رکھ دیں گے۔ باز آ جائیں، عقل استعمال کر لیں۔ یقین کریں عقل کا استعمال کوئی زیادہ بری چیز نہیں ہے، اس کے ایونچولی فائدے ہوتے ہیں۔ اپنے عوام کی رائے کے آگے سرنڈر کرنا 1000 درجے بہتر ہے اس سے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے سرنڈر کریں۔